الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اپنے مخصوص بندوں کی اور اپنے مقرب بندوں کی مختلف صفات ذکر فرمائی ہیں. جن میں سے ایک صفت اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمائی وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. رحمان کے خاص بندے وہ ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے مقرب بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اللہ کا مقرب، اللہ کا پسندیدہ، اللہ کا بہترین بندہ وہ ہے جس کی زندگی میں وقار و سنجیدگی، ہر موقع پر وہ بندہ اپنے وقار اور سنجیدگی کا مظاہرہ ہے. کسی بھی موقع پر وقار کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دے، سنجیدگی کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دے. چاہے جیسے مراحل ہوں، کتنی بھی مشکلات ہوں، کیسے بھی حالات ہوں، ہر موقع پر وہ بندہ سنجیدگی کا مظاہرہ ہے. جن میں سنجیدگی کی ایک صورت قرآن کریم میں ذکر فرمائی یمشون علی الارض ہونا، کہ وہ زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے. مطلب یہ ہے کہ اکڑ کر تکبر کے ساتھ زور زور سے پیر مارتے ہوئے نہیں چلتے. نرمی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آدمی بالکل بیماروں کسی شکل بنا لے اور بالکل آہستہ آہستہ آدمی قدم اٹھائے کہ دیکھنے والے کو معلوم ہو شاید بیمار ہے یا جسم کے اندر ذرہ برابر طاقت ہی نہیں ہے، بالکل کمزور سا بندہ ہے. یہ سنجیدگی کا مطلب نہیں ہے. ہونن کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ بیماروں والی آدمی شکل بنائے. نبی علیہ السلام کی ہم چال کو دیکھیں. آقا علیہ السلام جب قدم مبارک اٹھاتے تھے انتہائی نرمی کے ساتھ نبی علیہ السلام کا قدم مبارک اٹھتا تھا، لیکن چال کی کیفیت یہ آتی نبی علیہ السلام کی. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب چلتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ زمین آپ کے پیروں میں لپٹ رہی. مطلب یہ کہ بہت آہستہ آہستہ نہیں چلتے تھے. نبی علیہ السلام کی جو چال ہوتی تھی عام لوگوں کی بنسبت تیز ہوا کرتی تھی، لیکن تیزی میں آدمی زور زور سے پیر مارتا ہوا چلے اور اپنے بدن کو اکڑا کر کے چلے کہ دیکھنے والے کو یہ معلوم ہو جائے کہ بہت بڑا متکبر ہے اور بہت بڑا اکڑ کر کے چلنے والا ہے. نبی علیہ السلام کی چال کی یہ کیفیت نہیں تھی. آقا علیہ السلام کی کیفیت کو ایک جگہ پر بیان کیا گیا کہ نبی علیہ السلام جب چلتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے آپ ڈھلان سے نیچے کے اتر رہے ہیں. آدمی کی عام کیفیت جو ہوتی ہے جب کسی اونچی جگہ سے نیچے کو اتر رہا ہو تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ قدم انتہائی آسانی کے ساتھ اٹھتا ہے، بہت تیز آدمی قدم نہیں اٹھاتا اور
جو چال ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہلکی نہیں ہوتی، بلکہ عام چال کی بنسبت قدرے تیز وہ چال ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی چال کی یہ دونوں کیفیتیں بیان کی گئی، ایک یہ کہ جیسے ڈھلان سے نیچے کے اتر رہے ہوں، اور دوسرے یہ جیسے زمین آپ کے قدم مبارک میں لپٹ رہی۔ یہ نبی علیہ السلام کی چال کی کیفیت تھی۔ تو یہ بھی اللہ کے مخصوص بندوں کی ایک علامت ہے، اللہ کے مخصوص بندوں کی ایک نشانی ہے، ایک صفت ہے کہ وہ زمین پر اترا کر کے نہیں چلتے۔ حضرت لقمان نے جب اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے تو صاف کھلے لفظوں میں نصیحت کی، لا تمشی علی الارض مرحا، کہ بیٹے زمین پر اکڑ کر کے مت چلنا۔ کیوں؟ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ زمین پر اکڑ کر کے چلو گے، تیز تیز پیر اٹھا کر کے چلو گے تو کیا زمین کو پھاڑ ڈالو گے؟ کیا اتنی قوت اور طاقت تمہارے اندر ہے کہ اپنا پیر مار کر زمین کو پھاڑ ڈالو؟ نہیں، تمہارے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تم کتنے ہی اکڑ جاؤ، کتنے ہی تکبر والے بن جاؤ، لیکن پہاڑوں کی بلندیوں کو تم نہیں پہنچ سکتے۔ مطلب یہ کہ اللہ نے تم سے بڑی بڑی چیزیں پیدا کی، اس لیے میانہ روی اختیار کرو۔ اور میانہ روی کا مطلب یہ کہ نہ تو اکڑ والی چال ہو اور نہ ہی بیماروں والی چال۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ ایک نوجوان تھا، وہ گزرا۔ حضرت عمر نے معلوم کیا، بھائی کیا بیمار ہو؟ کہنے لگا نہیں امیر المؤمنین، بیمار تو نہیں ہوں۔ حضرت عمر کے ہاتھ میں کوڑا ہوا کرتا تھا، عام طور پر حضرت عمر کا یہ طرز عمل تھا کہ کوڑا ساتھ میں رکھتے۔ حضرت عمر نے ایک کوڑا اس کے لگایا، فرمایا یہ نوجوانی کا عالم اور چال تمہاری یہ بوڑھوں والی۔ کہا بھائی نوجوان ہو تو جوانی کا اظہار ہونا چاہیے، مطلب یہ جو بیماروں والی چال تم چل رہے ہو، بوڑھوں والی جو چال چل رہے ہو، تمہاری عمر کا اندازہ بھی اس چال سے نہیں ہوتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ آدمی کو چال نہ تو بالکل بیماروں والی بنا لینی چاہیے، اور نہ ایسی چال ہو کہ دیکھنے والا یہ سمجھ بیٹھے کہ آدمی بہت زیادہ اکڑالو ہے، بہت زیادہ متکبر ہے، بہت زیادہ گھمنڈی۔ میانہ روی کے ساتھ آدمی کو چال اختیار کرنی چاہیے۔ ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب آدمی راستے میں چل رہا ہو تو ادھر ادھر نگاہیں نہ ہو، یہ بھی چال کا ایک ادب ہے۔ جب آدمی چلے تو ادھر ادھر نگاہیں نہ دوڑائے، معلوم ہوا کبھی اس کے دروازے کو جھانک رہا ہے، کبھی اس کے دروازے کو جھانک رہا ہے۔ یہ انتہائی بدخیانتی ہے، انتہائی بے غیرتی کی بات ہے۔ نبی علیہ السلام نے احادیث میں یہاں تک اجازت دی ہے، کوئی آدمی اگر تمہارے دروازے سے چوری سے جھانک رہا ہو اس کی آنکھیں پھوڑ دو۔ اگر کوئی آدمی کسی کے دروازے کی جھرریوں سے جھانک رہا ہو اور اندر والا کوئی مالک مکان آپ کی آنکھ پھوڑ دے، شریعت میں اس کا کوئی تاوان نہیں، شریعت میں یہ کوئی جرم نہیں ہے، اس لیے کہ جرم آپ نے کیا دوسرے کے گھروں میں جھانک کر کے۔ تو ایک ادب چلنے کا یہ بھی ہے، عام راستے پر جب آپ چل رہے ہو تو بلا وجہ ادھر ادھر نہیں جھانک کرنی چاہیے، نظریں نیچی کر کے چلنا چاہیے۔ نیچی کا مطلب یہ بھی نہیں کہ سجدے کی حالت میں آپ چلیں کہ معلوم ہوا سامنے یہی نہیں پتہ لگ رہا آپ کو کون آ رہا ہے، گاڑی ہے کیا ہے، ٹکراتے پھر رہے، تو یہ بھی نہیں۔ یعنی ہر چیز میں میانہ روی، نہ تو نگاہوں کو اتنا نیچا کر لو کہ آپ کو راستہ تک نظر نہ آئے، نہ اتنا اونچا اٹھا لو کہ چھتوں پر کون ہے، گھروں کے اندر کون ہے، یہ ساری چیزیں تاک جھانک کرتے ہوئے چل رہے ہیں۔ آپ کی چال وہ بھی میانہ روی کے ساتھ، آپ کی نگاہیں اس میں بھی میانہ روی، راستے کے نشیب و فراز، راستے کی صفائی ستھرائی، راستے کی گندگی آپ کو نظر آ رہی ہو، اس طرح کی نگاہیں تو آپ کو رکھنی ہے، لیکن تاک جھانک والی نگاہوں کی قطعی اجازت نہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ ہے،
یہ ساری چیزوں کو بیان کر رہی ہے. اور تکبر جو ہے یہ تو صرف چال میں نہیں بلکہ ہر جگہ پر مذموم، ہر جگہ پر مذموم. حدیث قدسی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ کبر میری چادر ہے، الکبر ردائی والعظمت ازاری، اور عظمت اور بڑائی یہ میرا ازار ہے. فمن نازعنی واحدۃ منہما، جو کوئی ان میں سے کسی کو بھی مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا، القیتہ فی جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم. اب چھینے گا کیسے بھائی؟ اللہ کا تکبر، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت چھین تو کوئی نہیں سکتا. مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جیسی عظمت آدمی اپنے اندر سمجھے گا. اللہ بڑائی والا ہے، اللہ نے کسی بندے کو بڑائی والا نہیں بنایا. اب آدمی اپنے اندر بڑائی محسوس کر رہا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، اس کے لیے یہ وعید ہے. اللہ فرماتا ہے القیتہ فی جہنم، میں اس کو جہنم کی وادیوں میں پہنچاؤں. دنیا کے اندر آدمی کتنی عظمت والا بن جائے، دنیا میں آدمی کتنی بلندیوں پر پہنچ جائے، لیکن یقین مانیے کوئی انسان ایسی بڑائی پر قطعاً نہیں پہنچ سکتا کہ اس کو تکبر کا حق حاصل ہو جائے، بڑائی کا حق حاصل ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو خود ارشاد فرما دیا فوق کل ذی علم علیم، ہر بڑائی والے کے اوپر ایک بڑائی والا ضرور. آدمی غور تو کرے، ذرا سی کوئی چیز آ جائے اور بڑائی ہمارے ذہنوں میں آ جائے، ہم غور کریں ہماری جو حقیقت ہے وہ کیا. اللہ نے کس چیز سے انسان کو پیدا کیا؟ ایک گندے ناپاک نطفے سے، ایک ایسے گندے پانی سے کہ کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز ہماری صحیح نہیں ہوتی، ہمارے بدن پر لگ جائے جب تک اس کو دھل نہ لیا جائے پاک ہم نہیں ہو سکتے. اتنے گندے پانی سے اللہ نے ہماری پیدائش فرمائی ہے. اور ذرا ہم اپنی انتہا پر غور کریں کہ انتہا ہماری کیا ہے. یہ چند سال کی زندگی ہے، اس کے بعد ہر آدمی کو امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، بادشاہ ہو، عالم ہو، جاہل ہو، ہر آدمی کی حقیقت یہ ہے کہ مٹی کے نیچے اس کو جانا ہے جہاں پر کیڑے مکوڑے اس کو کھاتے ہیں. چند دنوں کے بعد یہ بدن آدمی کا گل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے. انسان کی جو ابتدا ہے وہ بھی ناپاکی ہے، جو انتہا ہے وہ بھی ناپاکی ہے. ابتدا میں انسان ایک گندی چیز تھا جس کو آدمی دیکھنا پسند نہیں کرتا، اور آدمی کی انتہا بھی اللہ نے ایسی بنائی کہ اس کو دیکھنا آدمی پسند نہیں کرتا. گھر میں میت ہو جاتی ہے، چند گھنٹے رکھنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. کوشش ہوتی ہے جلدی سے جلدی اس کو پہنچایا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ چند گھنٹے اور رک گیا بدبو پیدا ہو جائے گی، سڑان اس کے اندر سے آ جائے گی. یہ انسان کی حقیقت ہے. ذرا سا علم آدمی کو مل گیا، ذرا سا مال مل گیا، ذرا سا حسن اللہ نے دے دیا، اب اس چیز پر آدمی بڑائی دکھلائے، اس چیز پر تکبر کرے، اپنے دل کے اندر گھمنڈ کرے اور یہ سمجھے کہ جو چیز میرے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں. میرے بھائیوں غور تو کریں ہماری یہ چیز کون سی ہماری اپنی؟ یہ ہماری اپنی نہیں، کسی کی دی ہوئی. اور جو چیز کسی کے پاس امانت کے طور پر ہوتی ہے وہ کروڑوں کی ہو، آدمی اس پر فخر نہیں کیا کرتا. فخر تب ہوتا ہے میرا مال میرا اپنا ہو. کوئی آدمی کروڑوں کی دولت میرے پاس رکھ کر کے چلا جائے امانت کے طور پر، کیا میں اپنے آپ کو مالدار سمجھ لوں گا اس سے؟ خود غور کر کے دیکھیں. کروڑوں کی دولت کسی نے لا کر کے رکھ دی، بھائی یہ چند دنوں کے لیے تمہارے پاس ہے، آ کر کے لے کے جاؤں گا، کیا آدمی خوش ہو جائے گا کہ میرے پاس اتنا مال؟ کیوں؟ وہ جانتا ہے یہ امانت ہے، اور جس آدمی نے میرے پاس رکھی ہے وہ سوال بھی کرے گا. آدمی کو بڑائی نہیں آتی، عمدہ سے عمدہ گاڑی ہو، آپ کے پاس کوئی کھڑی کر کے چلا گیا، بھائی 2 دن آپ چلا لیں، 3 دن آپ چلا لیں، اس کے بعد مجھے واپس کرنی ہے، کوئی آدمی بڑائی نہیں دکھلائے گا. کیوں؟ معلوم ہے میری ذاتی نہیں ہے.
اللہ نے یہ چند روزہ حسن ہم کو دے دیا، اللہ نے چند دنوں کے لیے، چند سالوں کے لیے جو مال و دولت ہمیں دے دی ہے، اللہ نے جو چند علم دے دیا، چند کتابیں پڑھ کر کے آدمی جو عالم بن گیا، میرے بھائیوں یہ کوئی بھی چیز ہماری ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ اللہ نے یہ تو امانتیں ہمارے سپرد کی ہیں، کسی کو حسن کی دولت دے دی، کسی کو مال کی دولت دے دی، کسی کو علم کی دولت دے دی، لیکن ذاتی کسی آدمی کی نہیں۔ اللہ جب چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جب چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ تو جو چیز ہماری ذاتی ہے ہی نہیں، اس چیز پر فخر کرنے کے کیا معنی؟ یہ کون سی عقل مندی ہے کہ اس چیز پر آدمی بڑائی دکھلائے، اس چیز پر تکبر کرے کہ بھائی میرے پاس اتنا دولت ہے، یا میں اتنا بڑا عالم ہوں، یا میرے پاس ایسا حسن ہے، میرے جیسا حسین اور خوبصورت کوئی نہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں میرے بھائیوں عارضی ہے۔ ایک لمحہ اللہ کو نہیں لگتا کہ اللہ کیسی کیسی کیفیتوں سے لوگوں کو بدل دیتا ہے۔ قارون کے پاس کتنا خزانہ تھا، کیا گھنٹے 2 گھنٹے بھی لگے خزانہ ختم ہوتے ہوئے؟ کتنے واقعات آپ نے پڑھے ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کہا کرتے تھے کہ بھئی یہ اللہ نے تجھے مال و دولت دیا ہے تو جس میں سے زکوٰۃ نکال دیا کر، اللہ کے جو حقوق ہیں وہ ادا کر دیا کر، وہ کیا کہتا تھا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میں نے اپنے ہنر سے کمایا، یہ میری ہنر کی کمائی ہے، میری محنت کی کمائی ہے، اس میں اللہ کا کیا حق؟ کتنے سکڑ لگے۔ اللہ نے صرف دولت کو نہیں، دولت والے کو بھی ساتھ میں ڈبو دیا، اور کتنا چیخ رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس وقت۔ لیکن اللہ کا جب میرے بھائیوں عذاب آتا ہے، اللہ کی جب پکڑ آتی ہے، پھر اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ہمارے اور آپ کے پاس میں کیا دولت ہے، کیا خزانے ہیں، کیا حسن ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ حسن کسی کے پاس ہوگا؟ حضرت یوسف کا حسن خود ان کے لیے تباہی کا باعث بنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے حسین نہ ہوتے تو بھائیوں کے دلوں میں وہ حسد بھی پیدا نہ ہوتا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن نے ان کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا ہے۔ آدمی کو ذرا سا علم مل گیا، میاں میرے جیسا کوئی جاننے والا نہیں، میرے جیسا کوئی بستی میں پڑھا لکھا نہیں۔ کتنے لوگ ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے کتابوں کے یاد کرنے والے، بڑے بڑے قرآن و حدیث کو محفوظ کرنے والے، لیکن اللہ کی جب پکڑ آئی ہے میرے بھائیوں، کوئی چیز کسی کے کام نہیں آئی، اس لیے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری ذاتی نہیں ہیں۔ اللہ ایک لمحے میں جب چاہتا ہے ختم کر دیتا ہے، ایک لمحہ اللہ کو نہیں لگتا۔ کتابیں بھری پڑی ہیں ایسے واقعات سے۔ ایک صحابی تھے، صحابہ کرام کی نظروں میں بڑے نیک تھے، اعمال بڑے اچھے کیا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا یہ جہنمی۔ اب صحابہ بڑے متعجب، بڑے آپس میں تذکرے کر رہے کہ بظاہر نیک بندہ ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، دیگر اعمال میں بھی ہمارے ساتھ شریک ہوتا ہے، آخر اللہ کے رسول نے کیسے فرما دیا یہ جہنمی؟ آخر کون سا اس کا ایسا عمل ہے جو اس کو جہنم میں لے کر جانے والا ہے؟ نبی علیہ السلام کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے، کافروں سے مقابلہ بھی کیا، اور ایسا مقابلہ کہ صحابہ کرام عش کر رہے تھے بہادری پر۔ صحابہ کرام ایک دوسرے سے بہادری کا تذکرہ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آج اس نے اپنی زندگی کا حق ادا کر دیا، آج اس نے اسلام لانے کا حق ادا کر دیا۔ جنگ کے اندر جس بہادری کے ساتھ یہ شخص لڑا ہے، آج اس جنگ میں کوئی اتنا بہادری کے ساتھ نہیں لڑا، لیکن اللہ کے رسول کا فرمان کہ یہ شخص جہنمی، تھوڑا سا زخم آیا، صحابہ کرام جنگ سے اٹھا کر کے میدان جنگ سے لے گئے۔ درد ایسا بڑا، تکلیف ایسی بڑی کہ برداشت نہیں ہوتی تھی۔
آخر تکلیف برداشت نہیں ہوئی اور ان صحابی نے خودکشی کر لی۔ صحابہ کرام کو معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول نے جو فرمایا تھا یہ شخص جہنمی ہے، یہ کیوں فرمایا تھا؟ تو میرے بھائیوں، ہم اور آپ کیا ہیں؟ ہم اپنی حقیقتوں پر ذرا غور کریں۔ ہم جو یہ 1000 روپے کا کپڑا پہن کر 100 روپے کپڑا پہنے والے کو گھٹیا سمجھتے ہیں اور حقیر سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں اس کی میرے سامنے اوقات کیا ہے۔ ہم غور کریں ہمارے خدا کے سامنے کیا اوقات ہے۔ ہم دوسروں کی اوقات کو ناپنے والے کون ہیں؟ ایک بات ذہن میں رکھیں، اگر کوئی آدمی کسی غریب کو دیکھ کر مذاق اڑا رہا ہے، کوئی عالم کسی جاہل کو دیکھ کر مذاق اڑاتا ہے، کوئی حسین و جمیل آدمی کسی بدصورت آدمی کو دیکھ کر مذاق اڑاتا ہے، یہ اللہ کی تقسیم کا مذاق اڑانا ہے۔ یہ مذاق اس بندے کا نہیں ہے، یہ مذاق اللہ کی تقسیم کا ہے۔ اور اللہ کی تقسیم پر جو سوال اٹھائے، اللہ کی تقسیم پر جو اعتراض کرے، اللہ کی تقسیم پر جو انگلی اٹھائے، میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر آدمی سمجھ سکتا ہے اس کا حشر کیا ہو۔ اس لیے قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو مقصد اس سے صرف یہ نہیں کہ اب چال بیان کرنا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو، مقصود یہ ہے کہ اپنی زندگی میں سنجیدگی لے کر کے آتے ہیں، اپنی زندگی میں ان کی وقار ہوتا ہے، وہ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں سنجیدگی اور وقار کو نہیں چھوڑتے، کسی بھی مرحلے میں اپنے آپ کو کسی اونچائی پر تصور نہیں کرتے۔ ہم اور آپ تو کیا ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کل قیامت کے دن میں اولاد آدم کا سردار رہوں گا۔ اور یہ بہت بڑی عظمت کی چیز ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت بڑی بڑائی کی یہ دلیل ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ تک جتنے امتیں آئی ہے، جتنی قومیں آئی ہے، سب کا سردار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً بعد اس کے جملے ارشاد فرمایا، ولا فخر، فرمایا میرے لیے کوئی فخری کی چیز نہیں۔ اللہ نے ایک عظمت دی ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ اللہ نے مجھے مال دیا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اللہ نے مجھے حسین و جمیل بنا دیا، میرے بھائی کو بدصورت بنا دیا، تو مجھے جو نعمت دی ہے یہ اللہ کی عطا ہے، یہ میری کوئی کوشش نہیں ہے، میری کسی کوشش کا یہ نتیجہ نہیں۔ میرے بھائیوں، اگر مال و دولت کوشش اور محنت سے ملا کرتا، اللہ کی قسم جتنے کاروباری لوگ ہیں، جتنے بزنس مین ہیں، یہ فقیر ہوتے، اور صبح سے شام تک جو محنت اور مزدوری کر رہا ہے ان کو کروڑ پتی ہونا چاہیے تھا۔ محنت تو وہ زیادہ آپ سے کرتا ہے، وہ صبح سے شام تک پھاوڑا چلا رہا ہے، کوئی صبح سے شام تک ریٹ ڈھو رہا ہے، لے کر کے کتنے آتا ہے؟ 200 250 300 400 روپے۔ آپ کرسی پر بیٹھ کر کے روزانہ 10,000 20,000 کما لیتے ہو، تو آپ کی محنت کا کیا ہو؟ یہ آپ کی محنت نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے پورے دن پریشان رکھ کر بھی روزی سے وہ پریشان ہے، اور اللہ جب چاہتا ہے تو ایسے ایسے جاہلوں کو اللہ نواز دیتا ہے کہ آپ اور میں حیرت میں پڑ جائیں۔ کسی عربی شاعر نے کہا ہے، کم عاقل عاقل آیت مذاہبہ کم جاہل جاہل تلقاہ مرزوقا، کہ اللہ کی یہ عجیب عطا ہے کہ کتنے بڑے بڑے پڑھے لکھے انسان اپنی روزی سے پریشان ہے، حتیٰ کہ وہ اپنا دین و مذہب چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور کتنے جہلا ایسے ہیں کہ جن کو کسی چیز کی تمیز نہیں ہے، لیکن اللہ نے رزق ایسا دیا کہ ان کے اوپر آ کر کے پڑتا ہے رزق۔ تو یہ میری اور آپ کی کیا خوبی؟ یہ سب کچھ تو اللہ کی عطا ہے، اللہ نے انہیں نوازا ہے،
اللہ نے مجھے نوازا ہے، کسی کو اللہ نے علم دیا، کسی کو حسین و جمیل بنایا، کسی کو دولت دی، کسی کو ساری نعمتوں سے نوازا ہے، کسی سے بہت ساری نعمتیں چھین لی ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ لیکن اس کا جو فریضہ ہے اب انسان کا، ان تمام نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اپنی طاقت اگر ہے تو اس پر اللہ کا شکر ہو کہ اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، میرے سامنے والے کو کمزور بنایا تو بنانے والا تو وہ ہے، اللہ ایک لمحے میں مجھے کمزور بنا دے تو کون کیا کر سکتا ہے؟ اس لیے اگر اللہ نے طاقت دی ہے، طاقت کا غلط استعمال نہیں، اللہ نے دولت دی ہے، دولت کا غلط استعمال نہیں، اللہ نے علم دیا ہے، علم کا غلط استعمال نہیں، اللہ نے حسن و جمال سے نوازا ہے، اس کا غلط استعمال نہیں، دوسروں کو اپنے سامنے حقیر نہیں سمجھنا، دوسروں کو اپنے سامنے کمتر نہیں سمجھنا، ہر وقت اللہ کے حضور میں آدمی سجدہ ریز رہے، اپنے چھوٹے والوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے، سامنے والے کو یہ نعمت نہیں دی تو یہ اللہ کا شکر ہے، یہ میری کوئی اس کے اندر میرے عمل کی یا میرے ہنر کی یا میرے علم کی کوئی، میرے بھائیوں، اس کے اندر کسی کی کوئی کارہ چاری نہیں ہے، کسی کے اندر کوئی چارہ فرمائی نہیں، یہ تو اللہ کی عطا ہے، اللہ کی عطا ہے۔ اور اللہ کی عطا کا جو مقصد ہے، اللہ کی عطا جو ہے، اس کا جو احسان ہے، اس کا شکر یہ ہے کہ آدمی ہر چیز میں میانہ روی کو اختیار کرے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، قرآن نے کہا کہ رحمان کے بندے وہ جو زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی ان کی زندگی میں وقار اور سنجیدگی ہوتی ہے۔ تو کسی بھی مرحلے میں اللہ نے آپ کو نعمتوں سے نوازا ہو، اپنی زندگی میں وقار اور سنجیدگی کو پیدا کریں، کسی بھی مرحلے میں اپنے دل کے اندر کبھی یہ کیڑا نہ لگنے دے کہ میں تو فلاں سے بڑا ہوں، یا میرے اندر تو فلاں صفت ہے، دوسرے کے اندر یہ نہیں تو میں فلاں سے بڑا ہو گیا، نہیں، قطعاً بڑا نہیں ہوں۔ بڑا وہ ہوتا ہے جس کی اپنی کوئی ذاتی جاگیر ہوتی، جب ہماری ذاتی ہے ہی نہیں تو بڑائی کس بات کی؟ ہمارا حسن، ہمارا مال، ہماری دولت، یہ ہماری ذاتی ہے ہی نہیں تو ہے ہمارے کس کام کی ہے؟ ہاں، اللہ نے استعمال کرنے کے لیے دی ہے، جائز طریقے سے اس کو استعمال کرنا ہے۔ اللہ نے طاقت دی ہے، جائز جگہوں پر لگانا ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے، جائز جگہوں پر استعمال کرنا ہے۔ اللہ نے حسن و جمال دیا ہے، اس کا صحیح حق ادا کرنا ہے۔ اللہ مجھے بھی، آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما توفیقی